اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا خیر خلق اللہ اللہم صل علی نور الظلام اللہم صل علی بدر الکمال اللہم صل علی مفتاح دار السلام اللہم صلی علی شفیع جمیل انامی بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء معزز سامعین حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب اصحاب عقل و بینش اہل محبت و طریقت منتظم محفل حضرت علامہ قاری محمد منشا صاحب سیالوی محبی فی اللہ حافظ مظہر حسین جلالی نصر اقبال صاحب جلالی اور دیگر سٹیج پر جلوگر قابل قدر شخصیات آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید جامع مسجد یا رسول اللہ کی انتظامیہ اور اہل محلہ نے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار شافع یوم النشور حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد کے سلسلہ کے اندر سجائی ہے۔ اللہ رب العزت احباب کے انتظام و انصرام کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ برکات و ثمرات سے حاضرین و منتظمین کو مالا مال فرمائے۔ مشت از خروارے کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا، الوسائل فی شرح شمائل کے اندر حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جو محفل میلاد شریف کا انتظام کرتا ہے، جگہ کی ستھرائی اور صفائی کرتا ہے، میلاد شریف میں شرکت کرنے والوں کی دعوت کا انتظام کرتا ہے، ایسے موقع پر صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مرنے کے بعد قبر کے اندر اس پر نکیرین کے سوالات کو آسان فرمائے۔ حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس طرح کا انتظام و انصرام کرتا ہے وہ قیامت کے روز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام صدق کے اندر موجود ہوگا۔ انہی برکتوں اور سعادتوں کے حصول کے لیے چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلاوت اور چاشنی کو اپنے نصیب و مقدر میں لکھوائیں گے۔ جتنی بڑی نسبت اتنا بڑا احترام لازم،
اتنی بڑی تکریم لازم، چونکہ آج کی اس محفل پاک کی نسبت امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، اس لیے انتہائی احترام کے ساتھ باوضو سروں کو ڈھانپ کے جتنی دیر بغیر اکتاہٹ اور تھکاوٹ کے خوشی کے ساتھ بیٹھ سکیں اتنی دیر محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر رہیں۔ اللہ رب العزت اس ادب اور احترام کا ہمیں اجر عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس موجود ہے۔ کہیں آپ کے جمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے کمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے خصال کا تذکرہ۔ ان خوبصورت عنوانات میں سے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود کا ذکر کرتے ہوئے، آپ کی تشریف آوری کا ذکر خیر فرماتے ہوئے، آپ کی جلوہ گری کا بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے آپ کا وصف مبارک برہان ارشاد فرمایا، اس لیے کہ حبر الامہ سید المفسرین امزادہ رسول جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تفسیر ابن عباس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ برہان سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف سننے اور سنانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کلام ربی کے اندر آپ کا وصف شریف برہان بیان کیا گیا، تو ہمیں جاننا چاہیے کہ برہان کسے کہتے ہیں، برہان کس شے کو کہا جاتا ہے، برہان کون سی چیز ہوتی ہے۔ اہل مناطقہ نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی کہ ایک برہان انی ہوتا ہے، ایک برہان لمی ہوتا ہے۔ مناظرہ رشیدیہ کے اندر اس سے بھی زیادہ اقسام ذکر فرمائی گئیں۔ میں انتہائی آسان کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف آپ تک پہنچاؤں گا۔ اہل لغت کہتے ہیں الذی یبرہن بہ الشیء، برہان اسے کہتے ہیں جس کے علم سے کسی اور شے کا علم آ جائے، جس کی شناسائی سے کسی اور سے شناسائی حاصل ہو جائے، جس کی پہچان سے کسی اور کی پہچان نصیب ہو جائے، جس کی آگاہی سے کسی اور سے آگاہی حاصل ہو جائے، اسے اس کی برہان کہا جاتا ہے۔ کلام ربی کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض برہان نہیں ارشاد فرمایا گیا، برہان من ربکم، آپ برہان الہی ہیں، آپ برہان ربی ہیں۔ تو برہان الہی ہونے کا یہ مفہوم ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپہ اقدس کی زیارت کرنے سے اللہ رب العزت کا عرفان نصیب ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر روز مبارک سے اللہ رب العزت کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ آپ کے جسد اقدس کے ہر حصہ مبارکہ پر غور و فکر کرنے سے اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ معزز سامعین، انتہائی آسانی سے برہان ربی کا مفہوم جاننے کے لیے اس انداز میں جان لیں کہ شاید آج اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی قانون کا طالب علم موجود ہو، کوئی وکیل صاحب موجود ہوں تو تصدیق کریں گے کہ جب مقدمہ عدالت کے اندر لے جایا جاتا ہے تو سب سے پہلے کلیم دعویٰ رکھا جاتا ہے، دعوے کے بعد اس پر آرگو کیے جاتا ہے، اس پر دلائل بیان کیے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ
اس کی دلیل بن کے تشریف لائے۔ آپ اللہ رب العزت کی برہان ہیں، آپ اللہ رب العزت کی دلیل ہیں، آپ اللہ رب العزت کی حجت ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صلاحیت، آپ کی ہر استعداد انسانی عقل کو عاجز کرتی ہے، اور انسانی عقل عجز کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر بھی ذکر فرمائی گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والے کو تسلی عنایت فرماتے ہوئے، اپنے پیار کرنے والے کو تشفی عنایت فرماتے ہوئے، اپنے مؤذن اور اپنے خادم کا اعزاز زمانے کے سامنے بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، سمیت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، اے بلال میں نے اپنے سامنے جنت میں تیرے قدموں کی آواز کو سماعت فرمایا۔ دیکھا اللہ رب العزت کی برہان کیا ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے غلام کا جنتی ہونا بھی بیان فرما دیا، اور جنت کے اندر داخلے کا بیان بھی فرما دیا۔ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہو کر جنت کے اندر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز کو بھی سماعت فرما دیا۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار بول اٹھے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شرکت کی سعادت حاصل کرنے والوں، انسانوں کا کلام تو سنتے ہی ہیں، حیوانوں کی بولیوں کو بھی سماعت کرتے ہیں۔ ہے کوئی زمانے کے اندر ایسا جو درختوں کی گفتگو سماعت فرمائے، جو کھجور کے تنے سے کلام فرمائے؟ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبہ صادقہ ایک انصاریہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضور، میرا غلام میمون بڑا اچھا فرنیچر کا کام جانتا ہے، مدینہ منورہ کے مضافات کے اندر اس کے بڑھئی ہونے کی بڑی شہرت موجود ہے، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں، شرف قبولیت بخشیں تو میں اسے ایک ممبر تیار کرواؤں جو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا جائے۔ آپ مسجد نبوی شریف کے اندر اس ممبر پر جلوہ گر ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کو منظور فرما لیا اور اجازت مرحمت فرما دی۔ جب ممبر تیار کر لیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پر رونق افروز ہوئے۔ اتنے میں ایک بچے کے چیخنے کی آواز، ایک بچے کے چلانے کی آواز مسجد نبوی شریف میں سنائی دی گئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ششدر و حیران ہیں کہ رونے والا کون ہے، چیخنے اور چلانے والا کون ہے۔ اتنے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے نیچے اترے اور آپ مسجد نبوی شریف کا وہ ستون جسے استوانہ حنانہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے اور کھجور کے تنے پر دست شفقت رکھ دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکتیں حاصل ہونی تھی، اسی وقت رونے کی آواز ختم ہو گئی، اسی وقت چیخنے اور چلانے کی آواز ختم ہو گئی۔ اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے تو تجھے ہرا کر دوں، چاہے تو تجھے جنتی بنا دوں۔ کھجور کے تنے نے عرض کیا، حضور مجھے جنتی درخت بنا دیا جائے۔
اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کو قبول فرما لیا۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حلاوت اور چاشنی کو اپنے نصیب و مقدر میں لکھوانے والوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، ممبر شریف کی تیاری سے پہلے آپ کھجور کے تنے پر ہاتھ مبارک رکھ کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب کھجور کا تنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کی برکت سے معروم ہوا، فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب، جدائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی کیفیت عرض کرنے لگا۔ اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محب صادق کی کیفیت کو بھی سمجھا اور اس کے عشق اور اس کے محبت کا اس کو انعام بھی عطا فرما دیا۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہستی مبارکہ جو کھجور کا تنا محبت کرے تو اس کو محروم نہیں فرماتے، وہ اشرف المخلوقات انسانوں پر کیسے کرم فرمائیں گے اور کتنا کرم فرمائیں گے۔ اپنی سعادت مندی پر مسرور ہو جائیے اور اپنی نیک بختی پر خوشی محسوس کیجئے کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف کی محفل کے اندر موجود ہیں اور اللہ رب العزت کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ جناب سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے نعمان، تیری تلاوت قرآن کی آواز کو میں نے جنت میں سماعت فرمایا۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حاضرین، انسانوں کا کلام تو سنتے ہی ہیں، حیوانوں کی بولیوں کو بھی سماعت کرتے ہیں۔ ہے کوئی زمانے کے اندر ایسا کہ بکری کو ذبح کر دیا جائے، اس کی بوٹیاں بنا دی جائیں، جب اس کی ران کو کوئلے پر بھنا جائے وہ سجی کی کیفیت اختیار کر لے، اس کے بعد وہ کلام کرے اور اسے کوئی سماعت فرمائے؟ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہود قبائل نے پکائی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان رحمت للعالمینی کے طفیل ان کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے، آپ کی خدمت اقدس میں کھانا پیش کیا گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین منتظر ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا آغاز کیوں نہیں فرما رہے۔ آپ کی تو عادت کریمہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کھانے کو انتظار نہیں کرواتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی سوالیہ نگاہوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا الذرا یخبرنی انہ مسموم، بے شک یہ بکری کی ران مجھے خبر دے رہی ہے کہ بے شک وہ زہر آلود ہے۔ شاید اسی حدیث مبارکہ کو پڑھاتے ہوئے جامعہ منظر اسلام بریلی شریف کے دارالحدیث میں بریلی کے امام نے ارشاد فرمایا، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ کریم، نعرہ جلالیہ، نعرہ جلالیہ، آستانہ عالیہ بکھی شریف۔ معزز سامعین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کس استعداد کا ذکر کیا جائے، کس کس صلاحیت کو بیان کیا جائے، یہ صرف قوت سماعت کا معاملہ نہیں
سننے کی شان کا یہ مرتبہ نہیں، ہر استعداد انسانی عقل کو عاجز کرتی ہے اور رب تعالیٰ کی ربوبیت کے اقرار پر مجبور کرتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا اجتماع موجود تھا۔ عقیدت رکھنے والے، پیار کرنے والے اپنی نگاہوں کی پیاس کو بجھا رہے تھے اور صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ اتنے میں سید الملائکہ جناب جبریل امین نے آسمانوں سے زمین کی طرف وحی شریف لانے کے لیے سفر کا آغاز فرمایا، اور اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہو کر ارشاد فرمایا، انی لاجد ریح جبریل، بے شک میں جبریل امین کی خوشبو کو پا رہا ہوں۔ سامعین توجہ چاہوں گا، انسان کی سونگنے کی قوت کے اندر فرق ہو سکتا ہے۔ کوئی دور سے خوشبو محسوس کرتا ہے، کوئی نزدیک سے خوشبو محسوس کرتا ہے، کوئی دور سے بدبو محسوس کرتا ہے، کوئی نزدیک سے بدبو محسوس کرتا ہے، لیکن ہے کوئی زمانے کے اندر ایسا کہ زمین پر بیٹھ کر آسمانوں سے جبریل امین کی خوشبو کو محسوس نعرہ تکبیر، اللہ کی سرتاب و قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ کے مضافات میں یہ خبر پھیل گئی کہ وہ ہستی مبارکہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ادعا فرماتے ہیں، وہ مدینہ منورہ میں رونق افروز ہو گئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم دین تھا۔ ہمارا علماء کا ایک اجلاس ہوا جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک سوال نامہ ترتیب دیا جائے تورات اور زبور کے اندر جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور نشانیاں ہیں ان کے مطابق، اور وہ سوال نامہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور اس کی بنیاد پر آپ کے دعوے کو پرکھا اور جانچا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علماء کا ایک وفد ترتیب دیا گیا، اس وفد کے اندر میں بھی موجود تھا۔ مسجد نبی شریف کے اندر جب ہم سوالات کرنے کے لیے پہنچے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی جب میں نے زیارت کی تو سوال کرنا تو بعد کا معاملہ تھا اور جوابات کا وصول ہونا اس سے بھی بعد کا معاملہ تھا۔ جب میں نے چہرہ اقدس کی زیارت کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ یقیناً اللہ کے سچے رسول اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ مشکات شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، ابو لہب کے شکی القلب بیٹے نے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ناپاک جسارت کی، اللہ یعوذ باللہ بے ادبی کا مرتکب ہوا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان رحمت للعالمینی کے باوجود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، یا الہ العالمین اپنے کتوں میں سے کوئی ایک کتا اس بدبخت پر مسلط فرما۔ ابو لہب تک جب یہ بات پہنچی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی ہے تو اسے یقین واثق ہو گیا کہ میرے بیٹے کا یہی انجام ہوگا۔ اس نے حفاظت کا سامان کیا، محافظت کی تدابیر کی،
چوکیدار رکھے گئے۔ بالآخر باپ اور بیٹا شام کی طرف سفر تجارت کر رہے تھے۔ رات کو قافلے کا پڑاؤ ہوا، تمام قافلے کے افراد نیچے سو گئے۔ بیٹے کی حفاظت کی تدبیر کرتے ہوئے سارے قافلے کا سامان ایک جگہ ڈھیر لگوایا گیا اور اس ڈھیر کے اوپر ایک بستر بیٹے کے لیے لگوایا گیا تاکہ خطرات سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا ایک شیر آیا، رات کی تاریکی کے اندر نیچے والوں کی بو سونگھی، کسی کو اتنا بدبخت اور شقی القلب نہ پایا۔ بالآخر اپنے شکار کی تلاش کے اندر سامان کے اوپر گیا تو ہدف کو سامنے پایا، فوراً واصل بن نار کر دیا۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ معزز سامعین، مدارج النبوت کے اندر بھی حدیث مبارکہ بیان فرمائی گئی اور سیاح کے اندر بھی موجود ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے اندر تشریف فرما تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین شوق شہادت پیش کر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام ایک سے ایک آگے بڑھ کے جذبہ جہاد سے سرشار نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں غزوہ کے دوران ایک ایسا مرحلہ بھی آیا کہ بظاہر کفار جنگ پر غالب نظر آنے لگے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کے اندر چند کنکریوں کو پکڑا اور کفار کی جماعت کی طرف پھینک دیا، اور ساتھ اس زبان اقدس سے جس کی شان رب تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس مبارک زبان سے آپ نے ارشاد فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے پھر جائیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس جملے کا صادر ہونا تھا، فوراً کفار نے اپنی پیٹھیں پھیر لی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سید مرشد شان مصطفیٰ، آستانہ عالیہ بکی شریف۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے اندر تشریف فرما تھے اور کئی دنوں سے فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس کے ہاتھ پر رب تعالیٰ فتح عنایت فرمائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ساری رات انتظار کرتے رہے کہ یہ شرف کس کے حصے میں آئے گا، یہ اعزاز کس کے لیے لکھا گیا ہے، یہ فضیلت کس کے مقدر کے اندر ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا انتظار کرنا یہ بات بتلاتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ یقین تھا کہ اللہ کا سچا وہی رسول ہوتا ہے جو کل کی خبر اعلان فرمائے۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، این علی، کہاں ہے تاجدار اللہ شیر خدا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، آشوب چشم کے سبب آنکھوں کو شدید درد ہے، خیمے کے اندر تشریف فرما ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلوایا جائے۔ تاجدار حلتا شیر خدا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پا کر فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب معاملہ پوچھا گیا، کیفیت پوچھی گئی، تو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور آشوب چشم ہے اور اس کے سبب سے آنکھوں کو شدید درد ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا
کہ بڑا اچھا فلاں آئی اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس لے کے جاؤ، فلاں اچھا ڈاکٹر ہے اسے ایمرجنسی میں بلواؤ، فلاں اچھا حکیم اور معالج ہے اس کے پاس لے کے جاؤ۔ نہیں نہیں، راوی حدیث بیان کرتے ہیں باسا کافی اے نئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن شریف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں مبارکہ کے اندر ڈالا، فبارا، رب تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، رب تعالیٰ نے درد کو دور فرما دیا، تکلیف کو دور فرما دیا۔ جس کے پانی سے شاداب جانے جنا، جس کے پانی سے شاداب جانے جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہید میلاد النبی، آستان عالیہ بکھی شریف، آستان عالیہ بکھی شریف، جانشین حضور حافظ الحدیث، تاجدار اللہ تعالی شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں صرف خیبر کے دن نہیں تکلیف دور ہوئی، کتنے سال گزر گئے غزوہ خیبر کو، اس کے بعد کبھی میری آنکھوں کو آشوب چشم کا مرض لاحق نہیں۔ جس کے پانی سے شاداب جانے جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضور کبھی ہمارے گھر میں بھی قدم رنجا فرمائیں، ہمارے گھر کو بھی روشن و منور فرمائیں، ہمارے گھر کے اندر بھی اپنے قدم شریف کی برکتیں عنایت فرمائیں۔ اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی فرمائی اور شرف قبولیت بخشا۔ جب آپ کی آمد مبارکہ ہوئی تو گرمی کا موسم تھا، آپ آرام فرمانے کے لیے گھر کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ شدت گرمی کے سبب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ گیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ کی عقیدت و محبت نے یہ پسند نہ کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ شریف کے قطرات زمین پر گرے۔ اسے بے ادبی تصور کیا تو پسینہ شریف کے قطرات کو ایک شیشی کے اندر جمع کر لیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میری والدہ نے گھر کے صحن کے اندر جا کر اس شیشی کو کھولا تو پورا گھر خوشبو سے لبریز ہوا۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اسی لیے تو بریلی کے امام نے ارشاد فرمایا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ گزر گئے ہیں کوچے بسا دیے۔ معجم طبرانی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، جناب سیدنا عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے اپنی بیٹی کی رخصتی کا وقت طے کر رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب بیٹی کی رخصتی کا مرحلہ آیا اسے غسل دیا گیا، لباس عروسی پہنایا گیا۔ سہیلیوں نے سیدنا عتبہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایسے موقع پر بیٹیوں کو صرف دلہن کا لباس نہیں پہنایا جاتا بلکہ انہیں خوشبو بھی لگائی جاتی ہے۔ سیدنا عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غربا صحابہ میں تھے، نادار صحابہ میں سے تھے، آپ کے پاس رقم میسر نہیں تھی اتنی، اسی لیے صرف لباس عروسی خرید کے لائے تھے اور خوشبو نہیں لائے تھے۔
لیکن جب سہیلیوں نے سوال کر لیا تو سیدنا عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے موقع پر اپنی یہ کیفیت ان کو بیان نہ کر سکے، دل کے اندر سوچنے لگے اب کیسے معاملہ حل ہوگا۔ ارادہ کیا ایک ہستی ہے جن کی بارگاہ میں جا کر یہ پردہ کھولا جا سکتا ہے، امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے۔ عرض کیا حضور بیٹی کی رخصتی کا وقت آیا ہے، دلہن کا لباس پہنا دیا گیا ہے اور خوشبو کوئی میسر نہیں اور اس بازار سے میں خرید نہیں سکتا، کرم فرمائیں کوئی خوشبو عنایت فرما دیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرات شریفہ کے اندر تشریف لے گئے، امہات المومنین رضوان اللہ علیہن سے خوشبو کے متعلق سوال کیا تو ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن نے جواباً عرض کیا کہ حضور گھر کے اندر بھی کوئی خوشبو میسر نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ کبھی سوالی کو خالی نہیں لوٹاتے تھے۔ آپ نے اس غرض سے اپنے پسینہ شریف کے چند قطرات کو ایک شیشی کے اندر ڈالا اور بند کر کے سیدنا عتبہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دی۔ سیدنا عتبہ رضی اللہ عنہ بڑی خوشی خوشی گھر لوٹے، تیز قدموں سے گھر پہنچے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے مراد بر آئی ہے، اب بیٹی کی رخصتی کا مرحلہ آسان ہو گیا ہے۔ جب گھر پہنچے تو وہ شیشی سہیلیوں کو عطا کی، فرمایا یہ خوشبو لگاؤ۔ جب شیشی کھولی گئی، بیٹی کو خوشبو لگائی گئی تو پورا گھر خوشبو سے لبریز ہو گیا۔ گلی اور محلے سے گزرنے والے خوشبو سے لبریز ہو گئے۔ سہیلیاں آپ کی بارگاہ میں سوال کرنے لگیں کہ یہ خوشبو کس عطار سے بنوائی ہے، کس بازار سے خریدی ہے، کس دکان سے لائی گئی ہے، ہمیں بھی بتلاؤ۔ بالآخر سہیلیوں کی والداؤں نے سیدنا عتبہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہماری بیٹی کی رخصتی کا وقت بھی طے کیا گیا ہے، ہماری بیٹی کی شادی کا وقت بھی آنے والا ہے، تاریخ طے کی گئی ہے، جلدی بتلائیں، ہم بھی اسی عطار سے خوشبو بنوائیں گے، ہم بھی اسی بازار سے خوشبو لائیں گے، اسی دکان سے خریدیں گے۔ تو سیدنا عتبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے کسی عطار سے نہیں بنوائی، کسی بازار سے نہیں خریدی، کسی دکان سے نہیں لی، مجھے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ گزر گئے ہیں کوچے بسا۔ معزز سامعین، مدینہ منورہ سے بدر شریف کی مسافت تقریباً 200 کلومیٹر ہے، اور جن لوگوں کو بدر کے میدان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ روحہ شریف کا کنواں مدینہ منورہ سے بدر کی طرف جاتے ہوئے آدھی مسافت پر موجود ہے، 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا گیا کہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی روحہ، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تو رات روحہ شریف کے کنویں پر لشکر اسلامی نے گزاری۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف کی برکتوں سے روحہ کا مقام مستفید ہوا۔ ماہ رمضان المبارک تھا، لشکر اسلامی کے پاس جو پانی میسر تھا وہ ختم ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی حضور قریب کوئی پانی کا انتظام نہیں، اور ہمارے پاس بھی جو پانی تھا وہ ختم ہو چکا ہے، یہ کنواں ضرور ہے لیکن اس کا پانی پینے کے قابل نہیں، اس کا پانی کھارا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی یہ درخواست سن کر اپنا لعاب دہن شریف روحہ شریف کنویں کے اندر ڈالا۔ اللہ رب العزت نے اس کھاری کنویں کو میٹھا فرما دیا، اور صرف میٹھا نہیں ہوا، کتنا صدیاں گزر گئی ہیں، لوگ اپنے بیماروں کے لیے اس پانی سے شفا حاصل کرتے ہیں، اور زمانہ اس سے شفا یاب ہو رہا ہے، جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے،
اس زلال حلاوت پہ لاکھوں روحا وہ مبارک مقام ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر شریف سے واپسی پر بھی وہیں رات مبارک گزاری. دوبارہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکتوں سے روحا مستفید ہوا. بلکہ تاریخ کی کتب کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ روحا وہ مقام ہے یہاں 500 انبیاء علیہ السلام کے قدوم شریف کی برکتیں موجود ہیں. معزز سامعین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس قدر رفیع ہے، آپ کی ذات جس قدر بلند ہے، اسی قدر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی بلند ہے. آپ کا کردار بھی رفیع ہے. آپ کے کردار کی روشن کرنوں میں سے من غش فلیس منا، سبحان اللہ، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. معزز سامعین، پاکستانی معاشرہ کس قدر انحطاط پذیری کا شکار ہے کہ دودھ میں پانی ملانا تو اپنی جگہ، منرل واٹر کے اندر آلودہ پانی ملایا جا رہا ہے. پانی کے اندر پانی کی مکسنگ کی جا رہی ہے، پانی کے اندر پانی کی ملاوٹ کی جا رہی ہے. غور کرنا چاہیے، کیا ہم اسی ہادی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کے روشن کردار کی روشن کرنے یہ ہیں من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. کس قدر پاکستانی معاشرہ گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ مریض جو بستر علالت پر موجود ہوتا ہے اس کی ادویات کے اندر بھی ملاوٹ کی جا رہی ہے. اور انسان کا ضمیر کس قدر مردہ ہو چکا ہے کہ مسالہ جات کے اندر ملاوٹ کرتے ہوئے وہ یہ بات بھی نہیں سوچتا کہ کہیں یہی مسالہ میرے باورچی خانے کی زینت نہ بن جائے. اشیاء خوراک کے اندر ملاوٹ کرتے ہوئے وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہیں یہی اشیاء میری ہڈیا کے اندر نہ پکیں یا میری ہڈیا کی زینت نہ بن جائیں اور میری اولاد یہی اشیاء کھائے. اس بات کو بھی بھول جاتا ہے. معزز سامعین، میرے جد اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ نے فرمایا خالق اور مخلوق دونوں سے معاملہ درست رکھو. ہاں، نماز فریضہ ہے، ادائیگی بڑی ضروری ہے. زکوٰۃ فریضہ ہے، ادائیگی بڑی ضروری ہے. روزہ فریضہ ہے، ادائیگی بڑی ضروری ہے. لیکن یہ بات نہ بھولنا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ یہ شہر مکہ مکرمہ جس طرح تمہارے لیے محترم ہے، آج کا عرفہ کا دن جس طرح تمہارے لیے محترم ہے، اسی طرح مسلمان کی جان بھی تمہارے لیے اور اس کا خون بھی محترم ہے. معزز سامعین، محفل میلاد شریف مناتے ہوئے ماہ ربیع الاول کی ان پر نور ساعتوں میں اس بات کا عہد کریں کہ اگر پہلے کبھی ہم سے یہ گناہ ہوا تو آئندہ کبھی ہم نہیں کریں گے، اور اس ملاوٹ کے جرم کے اندر کبھی بھی ہم شامل نہیں ہوں گے. کیا خوب میرے والد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہوئے ہم اپنے گھروں کو تو صاف کرتے ہیں، ہم اپنے گلی اور بازاروں کو تو صاف کرتے ہیں، کتنا ہی اچھا ہو کہ ہمارا دل بغض و عناد سے صاف ہو جائے، کتنا ہی اچھا ہو کہ ہمارا دل کینہ اور حسد سے صاف ہو جائے. اللہ رب العزت محفل میلاد شریف کی برکات کے سبب سے اور اس کی قبولیت کے سبب سے ہمیں آئندہ زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.